بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج دو بہت اہم معاملات درپیش تھے۔ ایک تو عمران خان کی ضمانت کا مسئلہ تھا جو کئی دنوں سے پینڈنگ چل رہا ہے۔ جج صاحب کی ضد ہے کہ ہر صورت خان صاحب عدالت میں پیش ہوں۔ سیکورٹی ادارے خاص کر کے لاہور کی پولیس ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھی، بچ بچا کر رہی تھی۔ خان صاحب کو تھریٹ بھی ہے اور ان کی ٹانگ بھی زخمی ہے، گولیاں لگی ہیں۔ ان کے قاتل کی ضمانت ہو گئی، اور جو گولیاں چلانے والا تھا نا، ایک کی ضمانت ہو گئی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ اور خان صاحب کی جے ٹی آئی نے جو تفتیش کی تھی وہ ساری غائب کر دی گئی، اور جو افسر خریدے گئے تھے ادھر ادھر کر دیے گئے، اس کے ممبران جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے۔ لیکن یہ ضد تھی کہ ان کو ہر صورت عدالت میں لایا جائے۔ اس سے پہلے بہت ساری ضمانتیں ہو چکی۔ ناظم جوکھیو کے قاتل کی جس دن اس کے ووٹ کی ضرورت تھی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے، دبئی سے ضمانت ہو گئی بیٹھے بیٹھے۔ قاتل کی ضمانت جس پہ قتل کا کیس ہے وہ دبئی بیٹھے بیٹھے ہی ہو گئی۔ اسحاق ڈار جو ملک کا پیسہ لوٹ کے بھاگا تھا، اس کی ضمانت عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی ہو گئی، سرکاری جہاز میں لایا گیا۔ سلمان شہباز کی ضمانت بھی عدالت میں پیش ہوئے بغیر ہی پہلے ہی ہو گئی، اور بہت ساری ایسی مثالیں میرا خیال ہے شاید اس سے تاریخ بھری ہو۔ لیکن جج صاحب نے یہ کوئی بات بھی نہیں سنی۔ اس کی وجہ سے عوام کا غم و غصہ جائز تھا کہ وہ ناراض ہو رہے تھے لوگ کہ یہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ججز کو فیصلے کرتے ہوئے ضرور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے عدالتی فیصلوں کے احترام پہ کتنا اس کا اثر پڑے گا، اس پہ ججوں کی کریڈیبلٹی پہ کتنا اثر پڑے گا۔ جب ایک عدالت میں ایک مثال موجود ہے، دوسرا جج اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جن کو سپریم کورٹ نے سزائیں دیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ معافیاں دے رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے کیس ختم کر رہا ہے، ان کی ضمانتیں لے رہا ہے۔ ہماری سمجھ سے تو یہ معاملات بہت بالا ہیں۔ کچھ کہیں گے تو کہیں گے جی توہین عدالت ہو گئی۔ بہرحال خان صاحب آج پیش ہو گئے۔ کئی دنوں سے رانا ثناء اللہ اور مریم صفدر صاحبہ کی بہت بڑی خواہش ہے کسی طرح خان صاحب کو گرفتار کریں، جیل میں بھیجیں۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ منظر پہ آ جاتا ہے، آ جائے گا۔ منصوبہ بندیاں بھی کر رہے ہیں، مروانے کی منصوبہ بندیاں بھی کر رہے ہیں، وہ بہت ساری باتیں تو منظر پہ وہ بھی آ چکی ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے، ملک کا کیا نقصان ہو گیا، کیا افراتفری ہوگی، کیا فساد پھیلے گا ملک میں۔ ملک پہلے ہی بہت خسارے میں جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ 22 روپے پٹرول ابھی 35 روپے پہلے قوم کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی ایک دن کہ قوم کی بے حسی بھی دیکھنے والی، لیکن خان صاحب کے گھر کے باہر ان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر کہ حکمران جو ہیں ان کی نیت خراب ہے، وہ ہر صورت گرفتاری چاہتے ہیں، رات کو شب خون ماریں گے۔ بہت بڑی تعداد ایک عوام کی زمان پارک میں کئی روز سے بیٹھی خیمے لگا کے، اور اس کی وجہ سے پولیس کو آگے جانے میں مسائل ہیں، گرفتار کرنے میں مسائل ہیں۔ عدالت بلانے کے لیے بھی بڑی منصوبہ عدالت میں بھی بے پناہ ہجوم۔ بہت سارے وکلاء کمرہ عدالت میں، ایک جج صاحب سے ضمانت ہو گئی ہے، دوسرے جج صاحب کی عدالت میں ابھی پیش ہونا ہے۔ سیکورٹی والوں سے کہا گیا ہے وہ کمرہ خالی کروائیں، لیکن کمرہ خالی کروانا بھی آسان نہیں ہے۔ وکلاء ہیں سب وہاں جمع ہیں اور وہ سارا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ باہر عدالت، احاطہ عدالت میں عوام کا بے پناہ ہجوم ہے۔ یہی خطرہ تھا کہ اس ہجوم میں خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی بندہ گھس آئے تخریب کار، تو نقصان کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے بچ رہے تھے۔ لیکن امپورٹڈ حکومت جن کی ذمہ داری، جو حکمران بنے بیٹھے، اب وہ لگتا ہے کہ ساری شرم حیا غیرت سب اس کا لباس اتار کے میدان میں کھڑے ہیں۔
وہ جن کی ذمہ داری حفاظت کرنا، وہ پریس کانفرنس کر رہی، وزیر اطلاعات صاحبہ مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی ہیں کہ جج اس کی ضمانتیں کینسل کر کے اس کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے۔ سیدھی سیدھی ڈکٹیشن ہے عدالت کو، اور کو ہوتا تو شاید اب تک ان پہ یہ توہین عدالت لگ چکی ہوتی۔ کون ہوتی ہے منسٹر عدالت کو ڈکٹیشن دینے والی؟ عدالت اپنی مرضی کرے گی، فیصلہ جو بھی کرے گی، عدالت کے فیصلے کے بعد آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے حکم تو نہیں دے سکتے۔ انتظار رہے گا کہ جج صاحبان اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ دوسری مریم صاحبہ جو آج کل عدالتوں پہ بہت کیچڑ اچھال رہی ہیں، گند اچھال رہی ہیں، بول رہی ہیں، ان کے خلاف تو شاید عدالتوں میں ایکشن لینے کی جرت اور ہمت نہیں ہے۔ ابھی تک تو ساری قوم اس کے انتظار میں بھی ہے۔ خان صاحب نے کچھ کہا ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا، وہ سیشن جج ہی ایک خاتون اکڑ گئی تھی، اس کی عدالت میں بھی پیش ہونا پڑا، جا کے معافی نامہ لکھ کے دینا پڑا کہ توہین عدالت ہو گئی ہے جی۔ مسئلہ اس کو شاید اعظم سواتی والا تھا، یا اس پہ خان صاحب نے صرف تھوڑی سی گفتگو کر دی تھی، جو ناگوار گزری اور توہین عدالت لگ گئی، عدالت میں جانا پڑا۔ مریم صفدر کے خلاف کوئی توہین عدالت کئی روز ہو گئے ہیں، وہ عدالتوں پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں، ٹیپیں، آڈیو ویڈیو دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو، کوئی ان کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوئی۔ اور آج پریس کانفرنس کی اس نے مریم اورنگزیب نے، کوئی اس کی توہین عدالت کا بھی نوٹس اس کو نہیں آیا، کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اس پہ عقل حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا، یا اللہ، جو قانون نافذ کرنے والے تھے وہ اس طرح قانون کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کے خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر ملک کا کیا بنے گا۔ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے آئین پہ عمل کرتے ہوئے آج خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا۔ 9 اپریل کو دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں گے، اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن الیکشن کمیشن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس حکم کے خلاف عدالت میں اپیل کر دی، سپریم کورٹ نے بلایا الیکشن کمیشن کو، غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر بلایا اور ادھر ادھر کی کر کے اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو ایک آئینی آپشن یہ تھا کہ سپریم کورٹ آرڈر دے، وہ بھی آئے گا چونکہ کیس ابھی وہاں چل رہا ہے، آج کی سماعت کا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، 1-2 دنوں میں وہاں سے بھی فیصلہ آئے گا۔ صدر پاکستان کو بھی آئین اختیار دیتا تھا کہ صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے مشورہ کر کے اپنے انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کریں۔ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو بلایا مشاورت کے لیے، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی پاور ہے جو اس کو یہ کرنے پہ اکسا رہی، جو اس کو روک رہی ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے سے۔ اچھا، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی شرم حیا نہیں ہے الیکشن کمیشن کو بھی، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی، اور اس کی ڈیوٹی ہی الیکشن کروانا ہے۔ اربوں خربوں کا بجٹ قوم کا اس پہ خرچ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہے، جو ہی کوئی سیٹ خالی ہو اس کی مدت کے اندر اندر الیکشن کروا دے۔ اب 150 سیٹ تقریباً خالی پڑی قومی اسمبلی کی، الیکشن نہیں ہو رہا، 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی اور الیکشن کمیشن بچ رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے مجبور ہو کہ صدر پاکستان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا پڑا۔ لیکن میں نے سنا کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع اور اس کے بعد وزیر قانون اور مریم اور باقی نون لیگی صدر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کھلم کھلا کہ تمہیں اختیار نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو، ہم دیکھ لیں گے تمہیں۔ تو کیا جن کو بٹھایا گیا ہے چوروں کو لا کے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی زبان روکنے والا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو اس طرح خراب نہ کریں؟ یہ پاکستان کو جب آخری سٹیج پہ پہنچا دیں گے تو پھر آپ بولیں گے، پھر آپ اٹھیں گے، پھر آپ سو موٹو لیں گے۔
یہ جتنے بھی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، آج پھر سپریم کورٹ سے اور معزز عدلیہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں اور فوری ایکشن لیں، اور سپریم کورٹ ڈیٹ دے کے، بلکہ صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پاکستان ہے تو آپ کی ججیاں بھی ہیں، پاکستان ہے تو آپ کی عزتیں بھی ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر خاکم بدہن کو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر سب کا نقصان ہوگا، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا رہے گا۔ اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا اپنا کردار، عدالتیں اپنا آئینی کردار ادا کریں، اور جو بدقسمتی سے باجوہ ان چوروں کو بٹھا گیا تھا، ان کو کان سے پکڑ کے اقتدار سے باہر کریں، ان کو ان کے گھر پہنچائیں۔ اور یہ سنا سب تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ جو ہی ہماری چھٹی ہو جہاز پکڑیں، اور کوئی لندن پہنچ جائے گا، کوئی دبئی پہنچ جائے گا، اور جو کچھ یہ ملک سے کر رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اس ملک کے عوام کی حفاظت فرمائے۔